کیا 12ویں منانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر بس انہیں چاہیے کہ خوشی کریں یا خوشی کا اظہار کریں۔ تو جب اللہ نے خود قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ کے فضل اور رحمت جب حاصل ہوتا ہے تو خوشی کا اظہار کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خوشی کے اظہار کی اجازت تو ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حدث معنی ہوتا ہے پھیلا دینا، بیان کر دینا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے خطاب ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن عظیم کے بعد خطابات خاص ہوتے ہیں اور حکم عام ہوتا ہے، لہذا ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کا اظہار کریں۔ اور نعمت کے اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان زبان سے کرتا ہے، کبھی نعمت کو اختیار کر لیتا ہے، دوسرے اس کو دیکھتے ہیں، جیسے اچھا مکان بنا لینا جائز اور حلال پیسوں سے، اور اس میں تفاخر نہ ہو، اسراف نہ ہو، اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا، یہ سب اعتراف نعمت میں آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا اظہار تو قرآن سے ثابت ہے۔ پھر یہ کہ خاص میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا، یعنی جب یہ ایام آتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل چیز پہلے ہوتی ہے کہ ممانعت، کیا ممانعت ہے کہ نہیں؟ ممانعت کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کو آپ اختیار کر رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں، اور اگر کوئی کر رہا ہے خلاف، جیسے لوگ خرافات کر لیتے ہیں جلوسوں وغیرہ کے اندر، اس سے ہم خود بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام اس بات کو منع کرتا ہے کہ دین میں اضافہ نہ کیا جائے۔ دین میں اضافے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح اپنے اوپر لازم کر لینا یا اس کو دین کا حصہ بنا لینا جیسے فرض یا واجب ہو، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ لازم کرنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے، جو نہ کرے اس پہ طعنہ زنی کرو، اس کو معتوب کرو، اس پہ عتاب نازل کرو، اس کو برا بھلا کہو، یہ ہے کسی چیز کو لازم کر لینے کی علامات۔ اور کوئی بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیوں کا اہتمام کرنا یا عبادات کے اہتمام کرنے کو اس طرح لازم اور ملزوم نہیں سمجھتا، اسی لیے کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، آپ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، نعمت پہ خوشی کے اظہار کی اجازت ہوتی ہے، بس دین کا حصہ نہ بنائیں۔ اور اگر کوئی شخص جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں وہ خواہ مخواہ مطلب منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر کسی قید کے، یا تو کوئی قیودات ہونا کہ یہ تو صحیح ہے یہ نہ کریں، لیکن بہرحال وہ اپنوں کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے۔ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو ایک مطلب اپنے سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کی رضامندی کے لیے انسان پھر جو جوازی پہلو ہیں یا مثبت پہلو ہیں ان پہ توجہ نہیں کرتا، صرف نیگیٹو۔ حالانکہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ انشاءاللہ ہماری بات کو رد نہیں کریں گے، ضرور ایسا ہی ہوگا۔ تو اس لیے لوگوں کو منع کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، جو جائز طریقے سے کر رہا ہے وہ کر لیں، اور اگر منع کرتے ہیں تو پھر آپ ایک دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کریں کہ یہ بڑے بڑے جو مدارس ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان میں سلیبس کا انتخاب، پھر ان کے اندر مخصوص کتابیں پہلے سال میں یہ پڑھائی جائیں گی، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں، یہ 8 سال کیوں رکھے ہیں؟ کیا نبی کریم نے حکم دیا تھا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا تھا؟ پھر عالم بن جانے کے بعد اس کی ڈگری جاری کرنا، کیا نبی کریم نے کسی صحابی کو ڈگری جاری کی تھی، کوئی سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ یہ جو ہم اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہیں، علامہ لکھتے ہیں، کیا صحابہ نے یا نبی کریم نے ایسا کیا؟ تو ان پر ذرا توجہ کریں۔ مختصر سا بریک لیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے نئی ایجاد کی ہیں، اور یہاں تو مطلب بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اس طرح ان کو لازم و ملزوم کر لیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی ادارے میں 8 سال کا درس نظامی ہے اور کوئی کہے میں تو 7 سال میں ڈگری لینا چاہتا ہوں، تو نہیں، 8 سال میں ہی لازم ملے گی۔ جو ہم نے جماعتوں کے اوقات مساجد میں مقرر کیے ہوئے ہیں، نہ ان اوقات کا اللہ کے نبی نے حکم دیا نہ صحابہ نے، صرف لوگوں کی سہولت کے لیے ہے، اور 1 منٹ بھی آپ اوپر نیچے کر کے دیکھ لیں، امام صاحب 5 منٹ پہلے کر لیں یا 10 منٹ آگے کر دیں، ہنگامہ مچ جائے گا۔ اس لیے میرے گزارش یہ ہے آپ تمام دیکھنے والوں کو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں دائرہ شریعت میں رہ کر بالکل آپ منا سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا لازم حصہ نہ سمجھیں، ایسا دین کا حصہ نہ بنا دیں کہ ہمارے بچے یہ سمجھیں کہ شاید یہ اصل دین میں ہے۔ ان کو سمجھائیں کہ بیٹا کریں گے تو ہم برکت پائیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، جو نہیں کر رہا ٹھیک ہے اس کی مرضی ہے، جو کر رہا ہے اس پہ کوئی تنقید نہیں، اپنے اپنے طریق پہ کوئی قائم رہنا چاہتا ہے تو بالکل رہے۔ ہاں اسی میں آپ کو برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو اس کی لونڈی سوائبہ نے آ کے خوشخبری دی کہ مبارک ہو تمہارے بھتیجا پیدا ہو گیا، تو اس نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا تھا، صرف بھتیجے کی خوشی میں آزاد کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس فعل کی قدر فرمائی، اس طرح کہ جب یہ جہنم میں گیا تو خود یہ بخاری کی روایت ہے، اس سے جب پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق تو یہ کہ جس میں نے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے سوائبہ کو آزاد کیا تھا اس سے مجھے جب میں منہ میں رکھتا ہوں تو پانی جاری ہو جاتا ہے، ایک روایت میں عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو ایک بدترین کافر جس نے ساری زندگی جب بحیثیت نبی کے سرکار سامنے آئے تو اس نے دشمنی کا اظہار کیا، جب بھتیجے کی حیثیت سے تھے تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب نبی بنے تو بیزاریت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار جس کے لیے کیا وہ نبی تو نہیں تھے، کوئی میلاد تو نہیں منا رہا تھا وہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو نفع پہنچایا۔ تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں اس روایت کو بھی نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب امتی سرکار کی محبت میں ڈوب کر ایسا کرے گا تو اللہ اس کو کیوں نہیں برکات سے نوازے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے جو کر رہے ہیں وہ کریں، ضرور کریں، ضرور سے مراد کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن کریں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جو منع کر رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی صحیح اپنے اس کے نزدیک جو صحیح دلیل ہے اس کے تحت کر رہا ہو، کسی پہ تنقید نہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، پیار محبت سے چلیں۔ مسلمانوں کی میجورٹی کا میلاد مصطفیٰ منانا، باہر کی بہت ساری گورنمنٹس کا اس ایونٹ پر چھٹیوں کا اعلان کرنا ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی میجورٹی الحمدللہ اس کو صحیح سمجھتی ہے، اور جو مطلب بعض اوقات مخالفت کرتے ہیں وہ خود بعض معاملات میں یہی حدیث دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں کرے گا۔